حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار جو لوگ تھے مدینہ پاک میں، ان کے پاس ایک اونٹ ہوا کرتا تھا۔ مدینہ پاک میں جو لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے مہاجرین کی مدد کی تھی، گئے ہوئے مکہ سے جو مہاجر تھے ان کی مدد کی تھی، انہیں انصار کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس سے وہ آب کشی کیا کرتے تھے، یعنی وہ پانی نکالا کرتے تھے۔ اس اونٹ کی وجہ سے وہ پانی کنویں سے نکالتے تھے اور اس اونٹ پہ لاد کر شہر میں لے آتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جس اونٹ پہ وہ پانی لاد کے شہر میں لایا کرتے تھے وہ اونٹ سرکش ہو گیا، وہ بدل گیا، جیسا کہ کتا جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، کاٹنے لگتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ سرکش ہوا، اپنی پیٹھ پہ پانی نہ اٹھاتا تھا۔ تو اونٹ کے مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس سے ہم آبکشی کیا کرتے تھے، جس کے اوپر ہم پانی لادا کرتے تھے، حضور وہ سرکش ہو گیا ہے، اونٹ پھر گیا ہے، اب اپنی پیٹھ پہ پانی نہیں اٹھاتا۔ جب پانی نہیں اٹھاتا تو ہماری کھجوریں، ہماری کھیتی سوکھ رہی ہے، ہمیں نقصان پہنچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان سے فرمایا ہے، صحابہ اٹھو۔ صحابہ اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ ایک باغ میں چلے۔ ایک باغ میں پہنچے تو وہ اونٹ بھی اسی باغ کے گوشے میں موجود تھا، جو سرکش ہو گیا، پانی نہیں اٹھاتا تھا، بندوں کو کاٹتا تھا، وہ اونٹ بھی وہاں موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف روانہ ہونے لگے تو انصار نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یہ اونٹ کتے کی مانند ہو گیا، کاٹنے لگتا ہے، اونٹ اب کاٹنے لگتا ہے، ہمیں خوف ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، آپ نہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، کاٹنا ہے تو کیا ہو گیا، مجھے اس سے ڈر نہیں ہے، میں خوف نہیں کرتا اس سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس پہنچے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب گئے نا تو وہ اونٹ بھی آپ کی طرف چلنے لگا، رکا ہوا تھا، آپ جیسے اس کے قریب پہنچنے لگے تو وہ اونٹ بھی آپ کی طرف چلنے لگا۔ اب صحابہ ادھر پریشان تھے کہ اب اونٹ بھی حضور کی طرف آنے لگ گیا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اونٹ کے حضور کو کاٹ نہ لے۔ صحابہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن ڈر تھا کہ ہم اگر گئے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی تو قریب پہنچ جائے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو صحابہ پریشان بھی رہے اور رکے بھی ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، وہ اونٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتا آیا۔ جب قریب آیا تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گر گیا اور سجدہ کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے۔ جب بال پکڑے نا تو وہ اونٹ ایسا فرمان بردار ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا، اتنا فرمان بردار ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کام پہ لگا دیا۔ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے عقل جانور ہے، آپ کو سجدہ کرتا ہے، یہ تو بے عقل جانور ہے حضور، آپ کو سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حق میں نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، انسان کے حق میں نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اب یہاں چند باتیں جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا اونٹ ہوا تھا سرکش، پانی نہیں اٹھاتا۔ اب صحابہ کو چاہیے تھا کہ طبیب ڈھونڈتے، حکیم ڈھونڈتے، کہ آپ اونٹ سرکش ہو گیا تو کوئی اس کا علاج کرے۔ حضور کے پاس آئے ہیں، حضور کون سا طبیب تھے، کون سا حکیم تھے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آج
کی منطق سے دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اونٹ بیمار ہوا ہے، سرکش ہوا ہے تو حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو مشکلات آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حل کر دیتے ہیں، اس لیے وہ حضور کے پاس آئے۔